نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار اور میرے ذی شعور سامعین، میرے لیے 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ 14 اگست وہ امانت ہے جو میرے پرکھوں نے لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد میرے حوالے کی ہے، اور مجھے بنا کسی قربانی کا دریغ کیے اسے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ 14 اگست وہ تشخص ہے جو مجھے ساری دنیا سے جدا مقام دیتا ہے۔ 14 اگست وہ سحر ہے جس کی تلاش میں کئی ستارے ڈوب گئے۔ 14 اگست وہ پیغام ہے جسے مجھ تک پہنچانے کے لیے نہ جانے کتنے قاصد راستوں کی دھول ہو گئے، کتنے دل ملول ہو گئے اور کتنے اشک بے مور ہو گئے۔ میرے لیے 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں ہے۔ ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ صدر علی وقار، 14 اگست کا دن میرے سال کے 365 دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ دن ہے تو میری عیدیں ہیں، یہ دن ہے تو میری خوشیاں ہیں، یہ دن ہے تو سب بہاریں ہیں، یہ دن ہے تو سب نظارے ہیں۔ میری زندگی میری بندگی، میری دلکشی میری تازگی، میری روشنی میری آگہی، میری شاعری میری موسیقی، میری مصوری سب کچھ ہے اگر یہ دن میرے مقدر کی پیشانی پر کندہ ہے۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ صدر علی وقار، یہ مملکت خداداد محض ایک ملک نہیں ہے، یہ حضرت اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، یہ قائد اعظم کے سارے جذبوں کی تصویر ہے، یہ کاتب تقدیر کی ایک انمٹ تحریر ہے۔ میری سانس پاکستان ہے، میری آس پاکستان ہے، احساس پاکستان ہے، سب شکر ہے میرے مولا کا میرے پاس پاکستان ہے۔ اسی انمول تحفے کے لیے رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کو یہ دن منایا جا رہا ہے جسے جشن آزادی یا یوم آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ آج کے دن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی بے مثال قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور اس بے پایہ رحمت ایزدی پر سجدہ شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ہمیں ان ماؤں کے بیٹوں کو خراج محبت پیش کرنا ہے جنہوں نے اس دیش کے چپے چپے گوشے گوشے سے یہ عہد کیا تھا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ درد گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ درد گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ صدر علی وقار، اپنی گفتگو کے آخر میں بسط رنج و بلال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وطن عزیز اس وقت اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ کچھ ہماری اپنی نادانیاں ہیں اور کچھ دشمنوں کی ریشہ دوانیاں ہیں۔ ہر طرف بھوک افلاس کے ڈیرے ہیں، گمبھیر اندھیرے ہیں، بڑے دور سویرے ہیں، صنعت و حرفت، معیشت، تجارت ہر شعبہ خسارے میں ہے۔ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ سیاسی، لسانی اور مذہبی اختلافات نے شدت پسندی کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے، لیکن میرے عزیزوں ہمیں پھر ابھرنا ہے، اپنی آن بان کی خاطر، پھر اپنی پہچان کی خاطر، پیارے پاکستان کی خاطر۔ یاد رکھیے ہم کو یہ شعلے نہیں چاہت کی شبنم چاہیے، ہم کو یہ خنجر نہیں زخموں کا مرہم چاہیے، مستقل نفرت کے بدلے عشق پہم چاہیے، متحد ہو کر جیئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔